ناظرین، میں اس وقت آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایران کون سا ٹرمپ کارڈ استعمال کرے گا اگر اس پہ امریکہ کی طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ اگر تو لگایا ہے، لیکن اگین یہ ایران کی مرضی ہے کہ وہ امریکی حملے پہ اس ٹرمپ کارڈ کو استعمال کرے یا اس سے پہلے۔ اب وہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ اگر استعمال کرتا ہے تو اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا نہیں تو دنیا کا ایک بڑا حصہ تو متاثر ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ اور پھر یہ کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یا دنیا کے بڑے حصے میں جو متاثر ہونے کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی وہ کتنی بڑھیں گی، اور اس وقت پاکستان پہ کیا اثرات اب سے مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور باقی دنیا پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران جس کے پاس لانگ رینج، شارٹ رینج، ہائپرسونک میزائل اور طرح طرح کے میزائل موجود ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کوئی تھوڑی تعداد میں میزائل موجود نہیں ہے اس کے پاس میزائل سٹیز ہیں، میزائل کے شہروں کے شہر ہیں اور زیر زمین ہیں۔ اب وہ ان میزائل کا استعمال کرتا ہے یا اپنی نیول فورس کا استعمال کرتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے، تو وہ یہ ہے آبنائے ہرمز۔ آبنائے ہرمز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا رستہ ہے۔ یہ جو ایک خلیج ہے، یہ ہے خلیج فارس، یہ ہے خلیج عمان، یہ پرشین گلف، خلیج فارس اسے کہتے ہیں۔ یہ گلف آف عمان یعنی کہ عمان، خلیج عمان، ان کے درمیان یہ ایک چھوٹا رستہ ہے۔ یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں بحرین ہے، قطر ہے، ادھر سعودی عربیہ ہے، یہ سارے ملک جو ہیں، ایون جو ایران ہے، یہ سارے آئل پروڈیوسنگ ممالک ہیں، یہ تیل پیدا کرتے ہیں، یہ ان سے تیل یہ نکالتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا جو تیل کا 20% حصہ، پوری دنیا کا تیل کا 20% حصہ جو ہے وہ ان ممالک سے اس رستے باقی پوری دنیا کو جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس کو، مثلا اس میں سعودی عرب، یو اے ای بھی ادھر ہے، اور اس کے علاوہ کویت، قطر اور بحرین، ان سے جو تیل نکلتا ہے وہ یومیہ 21 ملین بیرل ہے جو تیل ادھر جاتا ہے اس رستے سے۔ اور کہاں کہاں جاتا ہے؟ یہ زیادہ تر جاتا ہے، اس میں چین ہے، جاپان ہے، جنوبی کوریا ہے، پاکستان ہے اور پورا یورپ ہے۔ امریکہ کی اپنی ضروریات ادھر سے پوری ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تیل یہاں سے پورے جہاز گزرتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی ایک آبنائے ہے، ایک چھوٹی سی ایک نہر ہے، ایک رستہ ہے، اس کے اوپر یہ ایران ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس وقت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آئل ٹینکرز ہیں، یہ آئل ٹینکرز ہیں۔ یہ روزانہ جو یہاں سے آئل ٹینکرز گزرتے ہیں وہ 70 سے 100 ہیں روزانہ، اور یہ یہاں سے روزانہ گزر کے پوری دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایران ہے، یہ یہاں پہ ایران ہے، یہ ایران کسی بھی وقت یہاں پہ کوئی میزائل داغ دے یا اپنی یہاں پہ وہ لگا دے، لینڈ مائنز لگا دے، جو کہ اطلاعات ہیں کہ شاید اس نے پہلے سے لگا رکھی ہیں، اب ان کو ایکٹیو کرنا ہے۔ یہاں سے اپنی نیوی لا کے ادھر سے وہ وہاں یہاں پہ آ کے بمبارڈمنٹ کر دے، تو یہ جو 20% دنیا کا جو آئل ہے وہ رک جائے گا۔ صرف آئل ہی نہیں ہے، اب یہ تو میں نے آپ کو کہانی بتائی ہے اس طرف سے کہ یہ تیل جو ہے وہ ان ممالک سے، سعودی عرب، بحرین، قطر، یو اے ای، ان ممالک سے اور ایران سمیت یہاں سے گزر کے اس طرف آتا ہے۔ لیکن ایک تجارت اس طرف سے، گلف آف عمان سے اس طرف بھی تو ہوتی ہے، یعنی کہ جو سعودی عرب، قطر، بحرین اور ان ملکوں کو جو کچھ چاہیے وہ بھی تو اس طرف آتا ہے۔ وہ گاڑیاں ہیں، وہ الیکٹرانکس ہیں اور دنیا بھر کا سامان ہے، تو وہ ادھر سے جو ادھر آتا ہے یہ بھی ایک ٹریفک ہے، اور یہ بھی رک سکتی ہے یہاں پہ اگر یہ ایران جو ہے وہ یہاں پہ کوئی حملہ کرتا ہے یا کسی طریقے سے اس کو روکتا ہے۔ اب یہ آپ کو پتہ کہ قطر NLG
فراہم کرنے والا, پوری دنیا کو فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے, اور اس کے جو LNG کے ٹینکرز وہ بھی یہاں سے رک جائیں گے, تو پوری دنیا ایک انرجی کرائسس کا شکار ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے, کہ یہ تو میں نے بتایا اسٹریٹ آف ہرمز. اب ایران ریڈ سی پر بھی, جو اس کے بالکل پیرلل ہے, یہ ریڈ سی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, جنہیں ہم امریکی بحری بیڑے کہتے ہیں, بڑے مشہور, کہ بحری بیڑا آ گیا, آئے گا, ہم قطر میں انتظار کرتے رہے, وہ یہاں پہ کھڑے ہیں, اور ان پہ جو ایران ہے جو یہاں پہ میزائل فائر کرے گا اور کر سکتا ہے. تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. یہ تو میں بتا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے, ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو ٹریفک ہے اس میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے, لوگ محتاط ہو گئے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو پاکستان کی کہانی بتاتا ہوں, آپ کو زیادہ ایزی سمجھ آئے گی. پاکستان کی طرف آنے والے تیل کے جہاز, خام تیل کے, جو ابھی آگے یہاں پہ ریفائن ہونے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ قابل استعمال تیل بنتا ہے, خام تیل کے جہاز جو ادھر سے اس طرف آ کے پاکستان کی طرف آتے ہیں, ان کی جو قیمت ہے اس میں وہ کتنے کے تھے پہلے, 8 سے 9 لاکھ ڈالر میں ایک جہاز. اب اس کی قیمت کیا ہو گئی ہے, 11 سے 12 لاکھ ڈالر. یعنی کہ یہاں سے گزرنے والا جو جہاز ہے اب وہ 11 سے 12 لاکھ ڈالر میں آ رہا ہے. کتنا فرق پڑ گیا ہے, یعنی کہ 3 سے 4 لاکھ ڈالر جہاز مہنگا ہو گیا ہے تیل کا. تو وہ آگے آ کے کتنی قیمت بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ جو انشورنس ہے, یہ جو جہاز اور آئل ٹینکرز ہوتے ہیں, ان کی انشورنس ہوتی ہے, تو وہ انشورنس کمپنیوں نے اس کی انشورنس بڑھا دی ہے. وہ 10 سے 15 ہزار ڈالر پہلے تھی, اب انہوں نے 20 سے 25 ہزار ڈالر اس کی انشورنس کر دی ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ اس کا نقصان پاکستانی ظاہر ہے عوام کو, پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. اور جیسے میں نے بتایا کہ پوری دنیا کو اس کا جو نقصان ہے وہ بھگتنا پڑے گا, ایک سوائے ایک امریکہ کے. امریکہ کو جو نقصان ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ کے یہاں بھی اڈے ہیں, یہاں بھی اڈے ہیں, ریڈ سی میں بھی اڈے ہیں, ان تمام ملکوں میں اڈے ہیں. تو اس پہ اگر یہ ریڈ سی ہے, اس کے علاوہ ایجپٹ میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, اور یہ جارڈن میں ہیں, ادھر بھی وہ جب اگر اس کے میزائل جو ہیں وہ فائر ہوتے ہیں اور لگتے ہیں جا کے اور نقصان ہوتا ہے. ہاں, اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی کہ آبنائے ہرمز ہو یا وہ ریڈ سی ہو, اس پہ تو جو میزائل آئیں گے یہاں تو پھر نہ کوئی آئرن ڈوم لگا ہوا ہے وہ روکنے والا سسٹم میزائلوں کو, نہ کوئی ایرو 2 ایرو 3 ہے, اور نہ ہی کوئی تھرڈ سسٹم ہے. یہاں تو سیدھے آئیں گے اور وہ نقصان کریں گے, اور وہ جس پہ گریں گے آپ اندازہ کریں کہ کتنے ہزاروں بیرل تیل جو ہے وہ 1 لاکھوں بیرل بلکہ ایک ٹینکر ایک جہاز میں ہوتا ہے, اور وہ اگر وہ اس کے اوپر میزائل لگتا ہے اور وہ بلاسٹ کرتا ہے تو کتنا بڑا نقصان اور پھر کتنی بڑی آگ ہوگی, اور ایک نہیں پھر کئی جہازوں کو لگ سکتی ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا ریڈ سی جو ہے جسے بحیرہ احمر کہتے ہیں, وہاں جو امریکی مفادات ہیں اور جو امریکہ کے اڈے ہیں اور جو امریکی جہاز ہیں, تو ان پہ بھی کوئی سسٹم نہیں ہے اس کو روکنے کا. تو یہ ہے ٹرمپ کارڈ ایران کے پاس, جو وہ کسی بڑے حملے کی صورت میں استعمال کرے گا. اور میں نے کہا کہ اس کے پاس میزائلوں کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے. سٹیز آف میزائلز انڈرنیتھ دا ارتھ, یعنی کہ زیر زمین لمبی لمبی غاروں میں, اور بڑے بڑے شہر اس نے بسا رکھے ہیں ان میزائلوں کے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ, مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.